یہ محض ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچا تجربہ جو میرے ایک بہت ہی قریب عزیز کے ساتھ پیش آیا۔ احمد نے جھیلا ہے اس واقعے کو۔ جب سے اس نے مجھے یہ دہشت ناک تفصیلات سنائی ہیں، ہر پرانے اور ویران گھر کے لیے ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا ہے۔ احمد اور عائشہ نے بالآخر وہ پرانا مکان کرائے پر لے ہی لیا تھا جو پچھلے 10 سالوں سے ویران پڑا ہوا تھا۔ مکان شہر کے پرانے اور تنگ گلیوں میں ایک 2 منزلہ عمارت کی چھت پر بنایا گیا تھا۔ اس میں 2 کمرے، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ اور باتھ روم تھا۔ ان کے 2 بچے تھے، 8 سالہ ہنا اور 6 سالہ عمر۔ پہلے چند دن سب کچھ ٹھیک رہا، مگر پھر گہری راتوں میں اذیت ناک واقعات شروع ہو گئے۔ ایک شام عائشہ نے دیکھا کہ ہنا اکیلی کھڑی ہانڈی میں ہاتھ ڈال کر دیوار سے بات کر رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھیں۔ کیا کر رہی ہو بیٹی؟ اور تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ عائشہ نے پوچھا۔ امی، یہ رابعہ اور اس کا بھائی میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ دیکھو سامنے دیوار کے پاس ہیں۔ جب عائشہ نے سامنے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ پھر ایک دن ہنا دیوار کی طرف کھڑے ہو کر باتیں کر رہی ہے اور کھیل رہی ہے۔ عائشہ نے پوچھا، بیٹا کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں رابعہ اور اس کے بھائی کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنا ہم باہر کی روشنی میں نہیں آئیں گے، ہم یہی کمرے میں ہی کھیلیں گے۔ مگر جب عائشہ نے نظر دوڑائی تو وہاں کوئی بچے نہیں تھے۔ وہ پریشان ہو گئی کہ آخر یہ بچے کس کا ذکر کرتے ہیں، کس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ پھر اگلے دن عمر نے بھی اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کا ذکر کیا۔ وہ کہتا کہ وہ رابعہ اور فیصل کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس رات سوتے ہوئے احمد اور عائشہ نے بچوں کے کمرے میں سسکیوں اور کسی کی ہلکی مردانہ لہجے میں گنگنانے کی آواز سنی اور کمرے کے باہر کے نیچے سے دھندلا سایہ گزرتا ہوا دیکھا، مگر جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے آوازیں اور سائے یکدم غائب ہو گئے۔ وہ دونوں بہت پریشان ہوئے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ پھر ایک رات احمد نے دیکھا کہ باورچی خانے کا فرش گیلا ہے، چھت سے پانی ٹپک رہا ہے، دیواروں سے پانی کی لکیریں بہہ رہی ہیں۔ اگلی صبح انہوں نے دیکھا کہ ان کا بستر مکمل طور پر گیلا ہو چکا ہے، جیسے بہت سارا پانی اس پر پھینکا گیا ہو۔ پھر ایک رات ہوا یوں کہ ان کے برتن حتیٰ کہ سوکھے آٹے کا ڈبہ بھی خود بخود پانی میں بھیگا ہوا تھا۔ صورتحال اس وقت ناقابل برداشت ہو گئی جب کھانا پکاتے وقت چولہا خود بخود بند ہو گیا۔ عائشہ نے چولہا کھولا، تھوڑا پریشان ہوئی وہ، لیکن پھر دوبارہ وہ چولہا بند ہو گیا۔ عائشہ گھبرا گئی، بہت پریشان ہوئی۔ جب اس نے چولہے کا فلیم آن کیا تب ایک دم اس کو ایسا لگا کہ کسی چھوٹے ہاتھ نے اس کو چھوا ہو۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ حالات دن پر دن بگڑتے جا رہے تھے، وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک دن ہنا چیختی ہوئی دوڑتی آئی، امی امی، عمر کو پانی سے کوئی نیچے کھینچ رہا ہے۔ احمد اور عائشہ فوراً باتھ روم میں دوڑے گئے۔ وہاں عمر پانی سے بھرے ہوئے باتھ ٹب میں ڈوبا جا رہا تھا، اس کا سر مکمل طور پر پانی کے اندر تھا۔ احمد نے فوراً عمر کو باہر نکالا، وہ اس قدر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ ان تمام تر معاملات سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ آخر کار وہ ایک بزرگ کے دین کے پاس گئے جو روحانی معاملات میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ بزرگ نے مکان کا دورہ کیا اور ان کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رکنا ہے تمہیں۔ بزرگ نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، یہاں جنات کا پورا خاندان بستا ہے، یہ گھر برسوں سے خالی تھا تو انہوں نے اپنا
منتقل بسیرا بنا لیا ہے۔ ان کے ساتھ بچے ہیں جو تمہارے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور ان کا کھیلنا ایسا ہے زندگی نہیں بلکہ موت کا کھیل ہے۔ وہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو اس گھر سے جانے نہیں دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی جان بچا کے اس گھر کو فوراً ہی چھوڑ دو، نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جلد سے جلد اس گھر کو خالی کر دو۔ احمد اور عائشہ نے اسی دن مکان خالی کر دیا۔ جب وہ آخری سامان باہر نکال رہے تھے تو انہوں نے چھت کے کونے میں کھڑی ایک چھوٹی سی لڑکی دیکھی جس کی آواز کمرے کی دیواروں میں گونج رہی تھی، مت جاؤ، مت جاؤ، اب آپ سب ہمارے خاندان ہو۔ اس کے پیچھے 3 اور طویل ڈرونے اور گہرے سائے کھڑے تھے۔ جنات کی فیملی نے برسوں سے خالی پرانے اس چھت والے گھر کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا تھا، اور وہ کسی اور خاندان کو وہاں آباد ہونے دینا نہیں چاہتے تھے۔